بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ہم نے اسم کے بارے میں بہت تفصیل سے پڑھ لیا، آپ میری پرانی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہم فعل کے بارے میں پڑھیں گے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا کسی زمانے میں پایا جاتا ہو، جیسے طاہر آیا تھا، عابد نماز پڑھ رہا ہے، ندیم اسکول جائے گا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ فعل کا تعلق زمانے کے ساتھ ہوتا ہے اور زمانے 3 ہوتے ہیں۔ زمانہ ماضی جو گزر چکا ہو زمانہ ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمانہ حال وہ زمانہ جو موجودہ ہے، اسے حال کہتے ہیں۔ اور زمانہ مستقبل جو آئندہ زمانے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ آنے والے زمانے کو مستقبل کہتے ہیں۔ آج ہم فعل کی اقسام جو بلحاظ زمانہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جو میری اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، اس میں ہم لوگ فعل کی اقسام معنی کے لحاظ سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو فعل کی زمانے کے لحاظ سے 3 قسمیں ہوتی ہیں، فعل ماضی، فعل حال اور فعل مستقبل۔ اچھا، فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے کو ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جاتا ہو۔ اچھا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ بہت پرانا کام ہو تو وہ آپ فعل ماضی میں اس کو کہیں کہ یہ فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ ابھی اسکول میں ہیں یا آپ ابھی گھر میں ہیں، آپ صبح اٹھے، آپ نے منہ ہاتھ دھویا، آپ نے ناشتہ کیا اور پھر آپ اپنے کام کے لیے بیٹھ گئے، تو یہ جو پہلے آپ کام کر چکے ہیں وہ فعل ماضی ہے یا فعل ماضی کا حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قریب کے زمانے میں بھی جو کام ہو چکا ہے، جو کام کر چکے ہیں آپ، وہ فعل ماضی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ بہت پرانے دور کو آپ ماضی کا حصہ بنائیں، قریب کے زمانے میں بھی جو 2 سیکنڈ پہلے آپ نے کام کیا ہے وہ بھی فعل ماضی کا حصہ ہے، یا وہ اس کو بھی ہم ماضی کا حصہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان مثالوں میں آپ دیکھیں کہ خالدہ اسکول گئی، فاروق نے کتاب پڑھی تھی، زاہد نے خط لکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ خالدہ اسکول گئی یعنی کہ وہ جا چکی ہے، وہ کام ہو چکا ہے۔ اسی طرح فاروق نے کتاب پڑھی تھی یعنی وہ کتاب پڑھ چکا ہے، اس نے کتاب پڑھنے کا کام کر لیا ہے، ٹھیک ہے، پڑھنے کا کام ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ زاہد نے خط لکھا تھا یعنی لکھنے کا کام ہو چکا ہے، اس نے خط لکھ لیا ہے، کام مکمل ہو چکا ہے اور اب وہ ماضی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان جملوں میں آپ دیکھیں کہ تھا، تھے اور تھی آیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہی تھا اور تھے اور تھی جو ہے یہ فعل ماضی کی پہچان ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی آپ ان الفاظ کو دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ فعل ماضی کے جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہمارا فعل ہے فعل حال۔ فعل حال جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانہ میں پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو کام ابھی ہم کر رہے ہیں، میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور آپ جو ہیں مجھے سن رہے ہیں، تو یہ فعل حال ہے، یعنی کہ جو کام ابھی موجودہ زمانے میں آپ کر رہے ہیں وہ فعل حال کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے فوزیہ مضمون لکھ رہی ہے، یعنی کہ فوزیہ ابھی مضمون لکھ رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ وہ مضمون لکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ طارق کھیل رہا ہے یعنی کہ وہ ابھی کھیل رہا ہے، وہ کوئی اور کام نہیں کر رہا، وہ ابھی کھیل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ بچے اسکول جا رہے ہیں یعنی کہ ابھی بچے جو ہیں وہ اسکول جا رہے ہیں، ابھی وہ جانے کا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو کام ابھی موجودہ زمانے میں ہو رہا ہے اس کو ہم فعل حال کہیں گے، ٹھیک ہے۔ ان جملوں کی پہچان یہ ہے کہ رہا، رہی یا رہے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے جملوں میں جہاں بھی آپ دیکھیں کہ رہا، رہی یا رہے ہے جملے کے ساتھ لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ فعل حال کی مثالیں ہیں یا فعل حال کے جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے فعل مستقبل۔ فعل مستقبل وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا آئندہ زمانے میں پایا جاتا ہو، یعنی کہ آپ کام جو ہے وہ ابھی کیا نہیں ہے، آپ کریں گے،
ٹھیک ہے. جو کام آپ کریں گے وہ یعنی وہ کام جو ہے وہ فعل مستقبل میں آتا ہے. وہ کام فعل مستقبل کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. جیسے خدا ہماری مدد کرے گا، ہم کہیں کہ بھئی ہم کہیں جا رہے ہیں اور خدا ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو وہ ابھی ہم نے کام نہیں کیا لیکن وہ کام ابھی ہم کریں گے، اس وجہ سے وہ فعل مستقبل ہے. یعنی کہ ہم ایک طرح سے پلاننگ کرتے ہیں. منال ملتان جائے گی، ابھی وہ گئی نہیں ہے لیکن وہ جائے گی، اس کا ارادہ ہے کہ وہ جائے گی ملتان. ہم ہر مشکل کا سامنا کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان جملوں میں آپ دیکھیں گا، گے اور گی آیا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ان جملوں کی، اس فعل کے جملوں کی پہچان ہوتی ہے. ٹھیک ہے. گا، گے اور گی، یہ فعل مستقبل کی جملوں کی پہچان ہوتی ہے. جہاں بھی آپ دیکھیں کہ گا، گے یا گی لگا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فعل مستقبل کے جملے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی انشاءاللہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ وہ فعل کی اقسام ہوں گی اور وہ معنی کے لحاظ سے ہوں گی. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے زمانے کے لحاظ سے پڑھی ہیں تو وہ معنی کے لحاظ سے ہوں گی. ٹھیک ہے. امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے آپ کو آسانی سے مل سکے. اور اگر آپ کو یہ آپ کامنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے. اور اگر آپ کچھ اور چاہتے ہیں، کوئی اور چیز پڑھنا چاہتے ہیں یا کچھ اور پڑھنا چاہتے ہیں مینس گرامر کے ہی لحاظ سے، تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. یا آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.